بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیشل اٹینڈنس ہے یہ ایک ادارے کی ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے مناسب ہے اور اچھی ہے، ایسا ہونا چاہیے، چونکہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں نافذ ہو رہی ہے، اور پیپر لیس جو گورننس ہے اس کا کانسیپٹ دنیا کے اندر موجود ہے، اور بلکہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو اساتذہ کہنے والے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ کرنے کی بجائے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام چور ہیں جو اداروں کے اندر نہیں آتے، پڑھاتے نہیں ہیں۔ بلکہ میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر استاد کی یہ سرویلنس ہو کہ وہ کس وقت کلاس میں گیا اور کب واپس وہاں سے کلاس سے آیا اور کتنی دیر اس کلاس کے اندر موجود رہا۔ سسٹم کو اتنا وسیع ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی ہاف ہارٹڈلی کسی بھی سسٹم کو لے کر چلتا ہے، نہ اس کے لیے پراپر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بائیو میٹرک جو ہے اس کے ذریعے اٹینڈنس کا ایک نظام نافذ کیا گیا تھا، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے وہ سسٹم کو ڈیمیج کیا، وہ آلات توڑ دیے اور کروڑوں روپے کے وہ آلات توڑ دیے گئے، لیکن محکمہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب یہ جو فیشل اٹینڈنس ہے اس کا بھی انجام مجھے یہی معلوم ہوتا ہے، لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھوں گا جو کہ اپنے آپ کو ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک میسج کے ذریعے جو ٹیکسٹ میسج ہے وہ اپنے اساتذہ کو کیا کہا ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھیں کہ ان کا یہ ایک میسج ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیئر آنریبل کولیگس، یہ آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ دس میسج فائنڈس یو ان اے گڈ ہیلتھ اینڈ ہائی اسپرٹ۔ I write to you today with deep concern over a recent directive issued by the higher authorities of the higher education۔ یعنی یہ جو ڈائریکشن آئی ہے مجھے اس پہ بڑا ہی کنسرن ہے۔ mandating the implementation of the facial recognition attendance، یہ جو facial recognition attendance ہے، یہ جو ڈائریکشن آئی ہے ان پبلک سیکٹر کالجز اکراس پنجاب، اس پہ انہیں بڑا کنسرن ہے۔ اور یہ آگے میں آپ کو کلپ سناؤں گا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں اس بات کا علم، بہرحال یہ آپ کا کام ہے یا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ واقعی ایڈیشنل سیکرٹری ہیں یا نہیں ہیں، یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ڈپارٹمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی انہیں حاصل ہے اور ڈپارٹمنٹ کی کنائیونس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دس ڈیسیژن وچ وی کنسیڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے فیشل اٹینڈنس کا، وی کنسیڈر بروٹل، ظالمانہ ہے، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، یہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں، اینڈ اگینسٹ دا پرنسپل آف جسٹس، انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اینڈ پروفیشنل اٹانومی، پروفیشنل جو اٹانومی ہے، ابھی آپ کو اٹانومی یہ ہے، پڑھائیں نہ پڑھائیں، آئیں نہ آئیں، تنخواہیں بس لیں، یہ آپ کی اٹانومی ہے، یہ آپ اٹانومی چاہتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اٹانومی ہیز رائٹ فل اسٹارڈ ان ایز ود ان دا ٹیچنگ کمیونٹی، ٹیچر کمیونٹی کو پریشان کرنے والی بات ہے، ان ایز کرنے والی بات ہے۔ As educator and responsible member of the academic fraternity، یہ کہہ رہے ہیں fraternity، we firmly believe that such surveillance، اس قسم کی جو نگرانی ہے، driving measures not only undermine our dignity، آپ کی کیا ڈگنیٹی ہے، آپ پڑھائیں نا، اور یہ آپ کی ڈگنیٹی ہے، our dignity and privacy، but also reflect a serious breach of trust۔ بھئی ٹرسٹ تو آپ نے خود بریچ کیا ہے، جب کلاسوں میں نہیں جانا، پڑھانا نہیں آپ نے، تو یہی ٹرسٹ ہے نا، یہ دنیا کہہ رہی ہے، پبلک کہہ رہی ہے، اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں، یہی جو اٹینڈنس ہے یا جو بریچ ٹرسٹ ہے آپ نے خود کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ سیریس بریچ آف ٹرسٹ بٹوین دا ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹس فیکلٹی ان لائن ود دا یونانیمس اسٹانس ٹیکن بائی آور، وہ کہتے ہیں یونانیمس اسٹانس ٹیکن بائی آور ڈویژنل اینڈ پروونشنل لیڈرشپ، وی دا ٹیچنگ اسٹاف آف، اب کالج کا نام لکھا ہوا ہے، میں وہ نہیں بولتا، اسٹینڈ ان کمپلیٹ سالیڈرٹی، وہ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ سالیڈرٹی، ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں کمپلیٹ سالیڈرٹی ود آور ریپرزینٹیو باڈیز، وی پلیج آور فل سپورٹ، وہ کہتے ہیں ہم پلیج کرتے ہیں مورلی، فنانشلی اینڈ تھرو ایکٹیو انگیجمنٹ، یہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں
کہ جناب تھرو ایکٹیو انگیجمنٹ، یعنی کہ یہ جو مہم جوئی ہو رہی ہے تو یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی کر رہا ہے. اینڈ ہیئر بائی ڈکلیئر آور بائیکاٹ. یہ وہ جناب ایڈیشنل سیکرٹری ہونے کے دعوے دار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئر آور بائیکاٹ آف دا فیشل اٹینڈنس سسٹم. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے، اگر ڈپارٹمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ خود انوالو ہے اس کو ناکام کرنے کے اندر. وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کا انتظام کرے. تو آگے انہوں نے لکھا ہے، اب دوسری طرف ایک طرف ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں، دوسری طرف ہمارے پریزیڈنٹ لوکل یونٹ آف PPLA کالج کا نام ہے. اب آپ ان کا کلپ سن لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت بطور ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں. یہ آپ کلپ سن لیں، چند سیکنڈ کا ہے. تو میری ذمہ داری تھی کوہارٹ میں جو ISB سینٹر ہے، اگر آپ میں سے کوئی ISB گیا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ وہاں GTO ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، اور CTO ہوتا ہے، اور ایک GOC ہوتا ہے جو انٹرویو لیتا ہے. تو وہاں سے میں نے شروع کیا یہ اپنا سفر 1996 میں when I was captain in Pakistan Army. تو بچوں سے یہ پوچھنا شروع کیا جو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے آتے تھے، جو فلائٹ لیفٹیننٹ کے لیے آتے تھے، جو GD پائلٹ کے لیے آتے تھے، جو ایروناٹیکل انجینئر کے لیے آتے تھے. اور آج جب میں 17، 18 اور 19 گریڈ کی سلیکشن کر رہا ہوتا ہوں ایز ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، تو ایک سوال ہم پہلا پوچھتے ہیں، انٹروڈیوس یور سیلف. جی، آپ نے یہ کلپ سن لیا ہے کہ یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہونے کے دعوے دار کیا فرما رہے ہیں اور اسٹاف کو کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں، اس کو ناکام کریں، اور اساتذہ کو ورگلایا جا رہا ہے. ڈپارٹمنٹ اگر یہ سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے تو اسے کم از کم اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ پنجاب کے اندر اتنے کالجز ہیں، کو 800 کے قریب کالجز ہیں میرے خیال میں، اور بعض کالجز ایسے ہیں جہاں پر شاید نیٹ کا بھی پرابلم ہو، وہاں پر یہ سسٹم ہے اس کو لے جانا مشکل ہو. تو اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ اس کو تمام کالجز کے اندر جو فیشل اٹینڈنس ہے اس کو تمام کالجز کے اندر نافذ کرنے کی بجائے بطور پائلٹ پروجیکٹ بڑے بڑے کالجز جو خاص طور پر ڈسٹرکٹ لیول کے کالجز ہیں، اور اس طرح لاہور، راولپنڈی اور ملتان وغیرہ کے جو شہروں کے اندر بڑے بڑے کالجز ہیں، ان کے اندر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر نافذ کیا جائے اور اس کی سرویلنس کی جائے. اس کے اندر جو خرابیاں یا کمزوریاں نظر آئیں انہیں دور کیا جائے، اور جب یہ سسٹم کامیاب ہو جائے ان اداروں کے اندر، پھر باقی کالجوں کے اندر نافذ کرے. اور اس طرح پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ہر استاد جو ہے اپنے موبائل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرے گا اور وہاں سے وہ اٹینڈنس بھیجے گا. یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ موبائل کے اوپر کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ جو ہے وہ موبائل ہو یا نیٹ وغیرہ ہو، تو بعض اوقات نہیں ہوتا. اس لیے کم از کم ادارے کے اندر بھی ایک یا دو سسٹم ایسے ضرور ہونے چاہیے، یا وہ سکرینز ضرور وہاں پر چسپائیں پرنسپل کے آفس میں یا وائس پرنسپل کے آفس میں وہ سکرین ہونی چاہیے جس کے سامنے جا کر اگر استاد اپنی فیشل اٹینڈنس لگوانا چاہے تو وہ لگوا لے، تاکہ موبائل نہ بھی ہو تو وہاں پر اس کی اٹینڈنس ہو سکے. تو ایک یہ بڑی بات ہے کہ، اور دوسری طرف یہ جو پہلے میں نے آپ کو ایک اسکرین شاٹ آپ کو میں نے ایک تحریک اساتذہ کے جو ایک رہنما ہیں ان کا دکھایا ہے، تو میں اساتذہ کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے جانسے میں ہرگز نہ آئیں. یہ لوگ صرف حکومت سے اور ڈپارٹمنٹ سے سودا بازی کرتے ہیں. وہ آپ کی سودا بازی کریں گے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو استعمال کر رہے ہیں. کل کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ سودا بازی جا کر کیا کریں گے کہ ہمارے اتنے ڈائریکٹر لگا دیں، ہمارے اتنے پرنسپل لگا دیں، فلاں پرنسپل کو ہٹا دیا جائے، فلاں ڈائریکٹر کو ہٹا دیا جائے. وہ جا کر وہاں پر اس قسم کے سودے کریں گے یا کوئی اور اپنا ان کا مطالبہ ہوگا. یہ آپ سے قطعاً وہ مخلص نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس لیے ان سے ہوشیار رہیں، اور ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ آ کر اساتذہ کو ورگلا رہے ہیں، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا اور اب آپ نے اس کا ایک کلپ بھی دیکھا ہے، ویڈیو کلپ. یہ گزشتہ چند روز کا ہی کلپ ہے، یہ کوئی بہت پرانا کلپ نہیں ہے، پرانے، اور پتہ نہیں یہ کبھی ایڈیشنل سیکرٹری رہے ہیں یا نہیں رہے، مجھے نہیں اس بات کا علم. بہرحال یہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں یا تھے یا جو بھی ہے وہ اس کو کلیریفائی کرے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو مناسب ایکشن ہے وہ لیا جائے. تھینک یو ویری مچ.